میں فلسطین کے حوالے سے پچھلے کئی جمعوں سے آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں اور آج دو چار باتیں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ آج ایک سورما طاقت اسرائیل کی ان پر بمبارمنٹ کی انتہا کر چکی ہے۔ کئی خاندان وہاں شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکے ہیں، لیکن وہاں کے مجاہدین کو ان کی استقامت کو آج بھی سلام ہے کہ جو ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں وہ صرف بہادر نہیں ہے، بہادری وہاں پیدا ہوتی ہے، وہاں بہادری اگتی ہے۔ یقین مانیے آپ حیران ہو جائیں کہ ان لوگوں نے اپنی آزادی کی جنگ پر یہ کام کیا ہے کہ وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، حریت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج دنیا کفر اسرائیل کی پشت پہ ہے، لیکن دنیا اسلام کے حکمران جو ہے بالکل خواب خرگوش کی نیند سو رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم عوام ہیں تو جتنی ہماری طاقت ہے ہم اتنا بولیں گے، جتنی کسی طاقتور کی طاقت ہے اس سے اتنے کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ بار بار بات کر کے جو معاشرے میں ہم جملہ کہہ رہے ہیں، یہ اپنے سر کے اوپر سے گناہ ہٹانے کے لیے ہے کہ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا تو بندہ بولے۔ دیکھیں، ہم ان کی مالی امداد کر سکتے ہیں، الحمدللہ ہوئی۔ ہم ان کی اخلاقی امداد کر سکتے ہیں، ہوئی۔ اسی طرح ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، کی ہیں۔ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ تھا اور امت نے بائیکاٹ کر کے دکھایا ہے۔ یقین مانیے ان کو سمجھ آ گئی اس کمپنیوں کو بائیکاٹ کہتے کیسے ہیں، لیکن جو طاقت فوجی ہے، جو طاقت آرمی کی ہے، جو طاقت عسکریت کی ہے، وہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت کتنے اسلامی ممالک ہیں، نہ کیا تو اللہ کے دربار میں یہ مجرم ہوں گے۔ آپ اور ہم اپنا فریضہ پورا کر کے جائیں۔ میں کل ہی تو آیا ہوں، یقین مانیے میں نے مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، جدہ، باقی سٹیز میں میک ڈونلڈ کو ویران دیکھا ہے، جہاں پر بڑے بڑے لوگ ٹھہر کے لائنیں لگا کر وہاں پر چیزیں خریدتے تھے۔ ویران ہے، ویران۔ میں نے پشاور کے ایک دوست نے مجھے ویڈیو دی واٹس ایپ پہ، انہوں نے تو اپنے وہ سارے فریج وریج بھی اٹھا کے وہاں کو چھوڑ دیے کہ یہاں لینے ہی کوئی نہیں آ رہا۔ ایسے ہی کراچی، ایسے ہی فیصل آباد، ایک جگہ سے ایسے ہے۔ اس بائیکاٹ کو آپ جاری رکھنا۔ اسی طرح پیپسی، آپ نے کبھی سنا کہ پیپسی اسرائیلی کمپنی تمہیں کہے کہ ہم سے اتنی بوتلیں خرید لو، ہم آپ کو عمرہ پیکج دیں گے؟ لو جی، وہ عمرہ پیکج دے رہے ہیں جن کی پیسوں سے بمبارمنٹ وہاں ہو رہی ہے۔ ایک بات طے کر لیں نا کہ ہم وہ مال نہیں خریدیں گے جس مال سے اسرائیل کو فائدہ اور ہمارے پیسے سے وہ فلسطین پر بمبارمنٹ کرے، بمباری کرے، وہ ہمارے مال سے نہیں ہوگا۔ تو اس سے بڑھ کے اس بائیکاٹ کی مہم کو جتنا ہو سکے آگے چلائیں۔ یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ خیبر کے یہودی جس وقت قلعے میں بند ہو گئے تھے اور باہر نہیں نکلتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے درختوں کو کاٹ دو، ان فصلوں کو جلا دو تاکہ ان کی معیشت پہ زد پڑے۔ وہ ابھی ایسے کام شروع ہی ہوا تھا کہ وہ قلعے سے نیچے اتر کے آئے، جی ہم معذرت کرتے ہیں، ہم جزیہ دیتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں۔ یوں سارے کا سارا چٹکیوں میں خیبر کے قلعے کے تکبر، یہودیوں کی نخوت ان کے دماغ سے رسول اللہ کے ایک حکم نے توڑ کے رکھ دی۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کافر کا معاشی بائیکاٹ کس طرح کرنا ہے۔ آج ہم ہی نے ان کو مضبوط کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ حوصلہ افزا خبر بھی ہے کہ اسرائیل بظاہر تو بمباری کر رہا ہے لیکن اندر سے یہ ختم ہو چکے ہیں۔ آپ ان کے فوجیوں کے ویڈیوز دیکھیں نا، جو وہ علیحدہ بیٹھ کے اپنے ذاتی اکاؤنٹس پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ناراض ہو چکا ہے۔ یہ تو ہیں چند مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گرنیڈ سے ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹینک کو اڑا دیا جائے؟ میں نے ایک چھوٹے بچے کی ویڈیو دیکھی ہے، اس کی ماں اسے ایک گرنیڈ دے کے کہتی ہے بیٹا اس ٹینک کے قریب جا۔ وہ نیچے سے جاتے ہیں اور اس کی بیرل میں وہ گرنیڈ پھینکتے ہیں تو پورا ٹینک بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب ہم سے ناراض ہے کہ یہ اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو یہ چیزیں مزید چلیں گے انشاءاللہ، لیکن آزادی کی جنگ ہے۔ آج سیدھی بات ہے، بغیرتی کا گھونٹ بھر کے یہاں بیٹھے ہیں، ہونا تو ہمیں وہی چاہیے تھا، لیکن جتنی طاقت ہے نا اتنا تو کر سکتے ہیں۔ ہم ویزاز کی پابندیوں میں ہم نہیں جا پائیں گے، لیکن جتنی طاقت ہے اتنا انشاءاللہ اس ترتیب کو لگائیں گے۔ میں تو ہندوستانی میڈیا پہ حیران ہوں، یہ کیمراز کے ذریعے دنیا میں بات جاری ہے، براہ راست جاری ہے۔ تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہندوستانی لوگ آج اسرائیل کی حمایت کس منہ سے کرتے ہیں؟ آپ نے کل آزادی کی جنگ لڑی ہے ہندوستان میں انگریز کے مقابلے میں، آپ نے کرم چاند موہن گاندھی کی قیادت میں، نہرو کی قیادت میں جنگ لڑی ہے آزادی کی۔ تو تمہاری آزادی کی جنگ ٹھیک تھی، فلسطینی آزادی کی جنگ لڑے، اس کی آزادی کی جنگ حرام ہو جاتی ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟
آج دنیا میں آزادی کی جنگ، جو آزادی کی تحریک پہ اٹھے اس کی حمایت ہوتی ہے، تو پھر کیا مطلب ہے کہ وہاں کے معاملات اس طرح کر دیں اور ان کی مخالفت کر دیں؟ کل نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے سرکار کی طرف سے ہندوستان میں کہ جو مسلمان جمعے کے خطبہ ہے نا، وہ جمعہ نماز میں فلسطینیوں کے لیے دعا بھی نہ مانگیں۔ لو جی، کیا ڈر ہے؟ میرے خیال میں پھر یاد رکھنا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہے نا، حدیث پاک میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے ہوئے گروپ نے تغزو الہندہ، پھر ہندوستان کو فتح کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس جیسی بےایمانی انہی کی فتح کا سبب بنے گا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ میں وہاں کے مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اپنے علماء کرام کے ساتھ میں کھڑے ہوں، جمعیت علماء ہند کو مضبوط کرنے میں کھڑے ہوں، دارالعلوم دیوبند کو مضبوط کرنے میں کھڑے ہوں، تو انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وار شروع ہو چکی ہو تو حدیث پاک میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اصابتان من امتی، میری امت کی دو جماعتیں ایسے ہیں احرزہم اللہ من النار، جن کو رب کریم نے جہنم سے آزاد لکھ دیا ہے، اصابت تغزو الہندہ و اصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور ہندوستان کے خلاف لڑنے والا مجاہد یہ جہنم سے بری ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ اگر یہ نعمت عطا فرمائے تو اس پر بہت بڑا اللہ کا شکر ہے۔ بہرحال پھر بھی میں پوری بات کا خلاصہ پیش کر کے کہوں گا، ہمیں اس بائیکاٹ کی مہم کو جاری رکھنا ہے۔ نہیں پئیں گے پیپسی اور کوک تو کیا موت پڑ جائے گی؟ آپ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، میں ٹریول کرنے والا بندہ ہوں، ایک دن میں 1000 کلومیٹر سفر نہ ہو تو ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ آج کے دن میں سفر ہوا ہے یا نہیں۔ یہ رات میں گفتگو قلعہ دیدار سنگھ کر رہا تھا گجرانوالہ میں، اور آج آپ کے سامنے جمعہ پڑھا رہا ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ مجھے بعض اوقات یہ کولڈ ڈرنکس لینی ہوتی تھی کہ چلو ہاضمہ ٹھیک ہو جائے، پتہ نہیں اسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ صرف چھوڑا نہیں ہے، ان کولڈ ڈرنکس کو طلاق کی حد تک چھوڑ دیا ہے، ڈیورس کر دیا ہے کہ آئندہ کے بعد ہم نے نہیں لینا۔ بابا میری 100 روپے پیپسی کی بوتل پہ لگنے پہ اسرائیل وہاں سے 2 گولیاں خرید کے اس بچے کے سینے میں اتار دے، اور میں نمازیں پڑھ کے کمر تختہ بھی بنا لوں نا، روزے رکھ کے اپنے پیٹ کو کمر سے بھی چپکا لوں، تو اگر فلسطینی کا خون میرے نام اعمال میں آیا تو میری بخشش نہیں ہے۔ تو اس لیے معاشی بائیکاٹ کی ترتیب رکھیں اور جتنا ہو سکے فلسطین کے حضرات کی امداد بھی کریں۔ میں کوئی آپ سے چندے کی اپیل نہیں کر رہا، آپ جس سورس کو دیکھیں اس سورس کے ذریعے جو قابل اعتبار سورس ہو آپ وہاں تک امداد پہنچائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ لوگوں اگر وہاں پہنچ نہیں سکتے تو وہاں کے چراغوں میں جلانے کے لیے تیل میں اپنا حصہ ڈال دو بیت المقدس کے لیے۔ تو یہ ترتیب رکھیں۔ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے 1 ارب 76 کروڑ روپیہ جا کے دیا ہے، اور یہ مسلمانوں سے، جمعیت علماء سے، باقی دوستوں سے اکٹھا کر کے، یہ پوری دنیا کا واحد مسلم لیڈر ہے جس نے پہلے جا کے وہاں ان حضرات کے لیے کی ہے۔ تو اس میں ہمیں اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا شکر کر کے کہتا ہوں ہم سب کا اس میں حصہ موجود ہے، ہمیں مزید بھی حصہ ملانا چاہیے۔